حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ سب وہ جو ہیں جو پہلی دفعہ بیان ہو رہی ہیں باتیں، پر خوب یاد رکھو جو حکم زبان کا ہے وہی قلم کا ہے. سنا کبھی؟ جو حکم زبان کا ہے وہ قلم کا بھی ہے. زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا جس طرح جائز نہیں، قلم سے بھی جائز نہیں. ایسے ہی قلم سے فضول مضامین لکھنے کا اثر ہے. موٹی سی بات ہے کہ جیسے زبان ترجمان قلب ہے ایسے قلم بھی ہے. جیسے زبان ترجمان دل ہے تو قلم بھی ترجمان دل ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یہاں نہیں لکھا ہوا، الگ لکھا ہوا ہے. فرمایا جب آپ کتاب پڑھتے ہو نا تو آپ اس کی صحبت میں ہو. فضائل اعمال پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دل پر اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ والا دینی کتاب ہے. اللہ والا نہیں، اثر نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہوگا بس. اور اللہ والا ہے، دینی کتاب ہے، ایسا لگے گا ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں. بیشتی زیور آپ لے لیں، حضرت مجدد کے مضامین لے لیں. فرمایا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے انگریزی زبان کے، اللہ والے تھے. 22 مسلمان طالب علم اسٹوڈنٹ تھے، سب تہجد گزار اور نیک. سنیں آپ غور سے بات. اسی طرح ایک اور مسلمان تھا لیکن بے حیائی وغیرہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا اس کا. کافر کا کیا اثر ہوگا؟ 22 مسلمان طالب علم تہجد گزار، کیونکہ استاذ. تو ہم پہلے دیکھیں کتاب کس کی پڑھ رہے ہیں. بس اللہ والے کی ہے تو ہم اس کی صحبت میں ہیں. اور مختلف اسی لیے ناول کا لکھنا، ٹائپ کرنا، چھاپنا، بیچنا، خریدنا، پڑھنا گناہ ہے. بہرحال موٹی سی بات ہے کہ جیسے زبان ترجمان قلب ہے ایسے قلم بھی ہے. جو بات زبان سے منع ہوگی قلم سے کیوں نہ منع ہوگی، بلکہ قلم کا گناہ زبان سے سخت ہونا چاہیے، کیونکہ زبان کی باتوں کو ثبات اور بقا نہیں. بات ہو گئی، معافی وغیرہ الگ بات. جناب اس کا اثر 4 لوگوں میں ہوا، وہ پھر ختم ہو گیا جناب. اور زبان کی باتوں کا اثر تھوڑی دور تک پہنچتا ہے، یعنی صرف وہاں تک جہاں تک وہ آواز پہنچے. اگر کسی نے زبان سے غیبت کی تو سننے والے 2-4 ہوں گے. مضمون تو دیکھیں آپ کیسا ہے بھائی، دل کو جھنجھوڑ رہا ہے. جیسے ایک مثال ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو برے برے جملے لکھتے تھے لوگ، گالیاں لکھتے تھے. اب یہ تحریر کتاب کے اندر اللہ معاف فرمائے اہل حق کے بارے میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں. خود چلے گئے ان کی نوست. تفسیر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض، خود چلے گئے. صحابہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، تفسیر مسلمان لکھے گا نا. ایک ہندو ہے، نام نہیں بتاؤں گا، یہاں ٹریولنگ ایجنسی ہے پاکستان میں کراچی میں، ہندو اور مسلمان میرے دوست. بعد میں ان کو پتا چلا وہ ان کے جو ہے وہ کلائنٹ تھے، اب نہیں ماشاءاللہ. مسلمان کا پہلے ہے. مجبوری اور بات ہے کہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے وغیرہ، اور وہ فرض کرے صحیح ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو دنیا میں فائدہ مل جائے گا. ترازو ان کے لیے نہیں ہے، کفار کے لیے. اس نے انگریزی تفسیر لکھی ہے، ہندو نے ترجمہ کر کے انگلش میں. خیر بتانے میں حرج تھوڑی ہے، کوئی ڈاکٹر موتی پرکاش، تاکہ اس لیے نام بتا دیا کہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے. بھائی تجھے اتنا عشق ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور انگریزی کے چہیتے وہ پڑھ رہے ہیں اور اسلام سے نکل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں تفسیر قرآن پاک کی، اس کو جو پڑھے گا اس کا اثر نہیں آئے گا. اللہ معاف فرمائے. جو مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اعتراض کرے، بڑے بزرگوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتوں میں. کسی نے پوچھا تابعی سے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ معاملات جو تھے وہ، کہا بھائی میں اس وقت تھا ہی نہیں، پتہ نہیں اس وقت کیا معاملات ہوئے. وہ ان کا اجتہاد بھی کامیاب، اور دوسری بات مجھے تو قرآن پاک میں اتنا پتہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور تو میں تو تھا ہی نہیں نا، مجھے کیا معلوم کیا ہوا. بڑے نام یاد نہیں ہے تو قرآن پاک کی تفسیر آج پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے. مجھے کیا معلوم، نہیں سیرت کی نئی کتاب میں لکھا ہوا ہے پرانی مجھے اب ملی ہے، شروع میں یہ لکھا ہوا ہے. ایسا لکھا ہوا ہے، دل چاہتا ہے بیان کریں، لیکن وہ مسائل ہیں میں نہیں بیان کر سکتا. بڑی شخصیت بتا رہا ہوں آپ.
انہوں نے مطلب صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ رہے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابی نہیں ہوئے رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا بھائی میں کیوں ایسا بات کروں، اس وقت مجھے کیا معلوم کہ وہ آپس میں کیا معاملے ہوئے. مجھے اتنا پتا ہے یہ بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے، جو خاموش رہا یہ بھی جنتی ہے کیونکہ قرآن پاک میں معاملہ ہے. میں کیوں گناہ گار ہوں، مجھ سے آپ کیوں کہلوانا چاہتے ہیں، آپ کو فائدہ کیا ہے، مجھے فائدہ کیا ہے. تو یہ قلم کا دیکھیں، قلم میں لکھا ہوا ہے نا. اب انہوں نے توبہ بھی کر لی، فرض کریں ایمان لے آئے، توبہ کر لی، لکھا ہوا کہاں تک جائے گا، یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ کہاں تک جائے گی، اس کو موبائل کے ذریعے کہاں تک بھیجا جائے گا جناب. بلکہ قلم کا گناہ زبان سے سخت ہونا چاہیے، کیونکہ زبان کی باتوں کا ثبات اور بقا نہیں. زبان کی باتوں کا اثر تھوڑی دور تک پہنچتا ہے، یعنی صرف وہاں تک جہاں تک وہ آواز پہنچے. اگر کسی نے زبان سے غیبت کی تو سننے والے دو چار ہوں گے. غیبت کرنے والا اتنے ہی مجمع کو گناہ گر کرنے کا سبب بنا اور اس شخص کی آبرو ریزی صرف اتنے ہی مجمع میں ہوئی، بخلاف قلم کے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچتی ہے. جناب جتنے آدمی اس برائی میں شریک ہوں گے ان سب کا سبب یہی شخص ہوگا. ہزاروں شخص کے سامنے اس کی آبرو ریزی ہوگی. تنہائی میں کسی کے جوتا مارنا اور اثر رکھتا ہے، اور 1000-2000 کے مجمع میں مارنا اور اثر رکھتا ہے. اہل قلم اپنے آپ کو جس کا جرم باز پرس کے قابل نہ ہو سمجھتے ہیں، جیسے آج کل شاعروں نے سمجھ رکھا ہے کہ شعر میں سب روا ہے. یہ خیال غلط ہے، ایسا تھوڑی اشعار میں جس کو چاہو کر دو. جناب ارشاد فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج ہم کو اپنا عیب تو نظر نہیں آتا، دوسروں کے عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ دوسروں کی خیر بھی خیر نظر نہیں آتی. اور جو ہم میں مقدس کہلاتے ہیں وہ بھی عجب اور ریا میں مبتلا ہیں. عجیب پیرائی میں اس کا اظہار ہوتا ہے. چنانچہ جب طاعون یا کوئی بیماری پھیلتی ہے تو کہتے ہیں کہ میاں طاعون کیوں نہ ہو، لوگوں کے اعمال تو دیکھیے کیا ہے. جیسے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی کورونا میں، ہم دوستوں نے مل کر 1000 سے زیادہ بار یہ حدیث پاک بیان کی، جمعہ ہو یا کوئی بھی ہو، عید ہو. حدیث پاک کہ بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آتی ہیں جو تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی. ایسے گناہ بے حیائی وغیرہ کے جو پچھلوں نے نہیں سنی، ایسی بیماریاں آئیں گی بے حیائی کی وجہ سے جو تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی. میں پھر بعد میں حدیث پاک کے بعد بیان کرتا تھا کہ میرے بابا نے کورونا سنا، میری والدہ نے ڈینگی سنا. اب جو لوگ دھڑا دھڑ انتقال کر رہے تھے طاعون میں، یہاں بھی اس وقت یہ جملہ بولنا، میاں طاعون کیوں نہ ہو، اب ہم کورونا سمجھ لیں. لوگوں کے اعمال تو دیکھیے کیا ہے، فلاں شراب پیتا ہے، فلاں ضلع میں مبتلا ہے، اور جو ذرا اور زیادہ محتاط ہیں اور نام نہیں لیتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم لوگ ایسے ایسے اعمال میں مبتلا ہیں. لیکن مراد اس سے دوسرے ہی ہوتے ہیں، اپنے کو نہیں برا سمجھتا. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ہم گندے ہیں، گناہ گار ہیں، ہماری وجہ سے سیلاب آیا، ہماری وجہ سے کورونا آیا، تو دل سے تھوڑی سمجھتا ہے آدمی. ہاں اللہ والے سمجھتے ہیں، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنائے. اب جیسے جب یہ آیا کورونا اور بے حیائی کی بات حدیث پاک میں آئی، ایک دوسری حدیث پاک الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کا حیا چھین لیتے ہیں. ایک حدیث پاک الگ ہے کہ حیا نہیں، اب جو چاہے کریں. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم نے بیان کر لیا کہ یہ فیس بک اور گندی فلمیں وغیرہ بیان کیا ہم نے، لیکن اس طرح تو بیان نہیں کیا کہ فلاں کو دیکھو خود نیک ہیں، ان کی وجہ سے نعوذ باللہ. زلزلہ جب آیا نا بالا کوٹ میں تو شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ وہاں حضرت اعمال ایسے ہیں، یہ تو ہونا ہی تھا. اللہ، حضرت ایسے ناراض ہو گئے. فرمایا یہ کہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پھنسے وہ، ہمیں سیدھا کرنے کے لیے ہم سیدھا ہوئے. جو گناہ بالا کوٹ میں ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے. کیسے تم نے سب کے لیے بول دیا؟ اس میں اللہ کے پیارے شہید نہیں ہوئے، حافظ عالم شہید نہیں ہوئے. پھر ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر تو شہادت کی ایک ثواب ملتا ہے، شہادت کا ایک حصے کا. شہادت تو اور ہے، دیکھیے آپ زبان سے بول دیا. حضرت مجدد کا اس میں بھی رسالہ ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے. کیسے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بچھائی ہوئی ہیں، اس کے ہلنے سے کیا ہوتا ہے. اور کتنے سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا؟ آدھا منٹ گھنٹے کا آیا تھا کیا؟ نہیں. اس سے سوچیں قیامت کا کیا حال ہوگا اس وقت. سوچنا چاہیے نا بھائی. یہ کبھی کسی کو کہتے سنا نہیں ہوگا کہ میرے اعمال خراب ہیں،
میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز میں جی نہیں لگاتا، یا فلاں عیب میرے اندر ہے، اس کی سبب سے یہ تباہی آ رہی ہے۔ جب تعجب ہوتا ہے تو ہمیشہ دوسروں کے اعمال سے ہوتا ہے، غرض ان کے سامنے دو فہرستیں رہتی ہیں، جناب اپنے نیک اعمال کی، دوسرے بد اعمالیوں کی۔ یا کبھی سنا کہ جس طرح زبان سے غیبت کرنا نقصان دہ ہے، قلم سے غیبت کرنا اور زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ قلم کا نالائکیاں کہاں تک جائیں گی، سب کا گناہ اس کے سر پر۔ کیا انداز ہے بھائی۔ نیز اسی ضمن میں فرمایا کہ رات دن ہمارا سبق ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے، اور دوسرا ایسا اور ایسا، ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے عزیز، تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے بدن پر سانپ بچھو لپٹ رہے ہیں۔ سن رہے ہیں بھائی کیسے جملے ہیں؟ تیرے بدن پر سانپ بچھو لپٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے شخص پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس مکھی کو بیٹھنے پر ملامت کر رہا ہے لیکن اپنے سانپ بچھو کی خبر نہیں لیتا۔ ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی آنکھ میں شہتیر کی چیز گری ہوئی بھی نظر نہیں آتا اور دوسروں کے آنکھ کے تنکے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اول تو یہ دونوں مستقل عیب ہیں، کیونکہ اپنے عیبوں کا نہ دیکھنا، دوسروں کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے شیخ ہے بھائی ٹخنا کھول دو۔ آج حضرت والا کا بیان سن رہے تھے، فرمایا دیکھو حدیث پاک ہے کلو امتی معافن الا المجاہرون، سب کے سب معافی قابل ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے معافی قابل نہیں۔ ہندوستان میں انڈیا میں 1992 میں ایک مدرسے میں بیان ہو رہا تھا، فرمایا اے میرے عزیز طلباء، اے میرے علماء دوستوں، کم از کم ہم تو اس وعید میں نہیں آئے نا مونچھیں بڑی کر کے، ٹخنا چھپا کر، ہم تو کم از کم اس وعید میں نہ آئے نا کہ داڑھی کو نوچ نوچ کر اور بس ایسی ہی کینچی گھما دی۔ کیا پیارا جملہ ہے کہ دوستو ہم اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، ہم تو کم از کم اس وعید میں نہ آئے نا کہ کھلم کھلا گناہ میں ہمارا تو نام نہیں ہونا چاہیے نا۔ باطن تو اصلاح کی فکر رہے گی، آخری سانس تک اصلاح کریں گے۔ اس میں حضرت والا پیارے شیخ نے فرمایا نمازی بھی آ گیا، شیخ بھی آ گیا، کیونکہ نمازی کی سب عزت کرتے ہیں، بھائی 5 وقت کا نمازی ہے، پہلے صف کا نمازی ہے، تو ہم تو پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے نا بھائی۔ کیا بات ہے۔ اب یہ کیسے آپ سوچو کہ آدمی کو یہ باتیں یاد رہیں گی؟ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پھیلائے اپنی رحمت سے کہ اپنے اوپر سانپ بچھو لپٹے میں اس کی فکر نہیں، اور دوسرے پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات ہے کہ حالانکہ اول تو یہ دونوں مستقل عیب ہیں، کیونکہ اپنے عیبوں کا نہ دیکھنا اور دوسروں کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے تھے، آج ہی سنا، فرمایا اے غلام ازار اوپر کر دے، شلوار، ٹخنا چھپ رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ فکر کہ ٹخنا چھپا کر حرام میں نہ مبتلا ہو جائے، اتنا ایسا آگ میں لگے گا، تو نعوذ باللہ کے عیب دیکھنا ہے۔ کیا شیخ نہیں دیکھے گا؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں جو ہوتا ہے دیکھتا ہوں ان کو، یہاں نہیں دیکھ سکتا، ہاں ان کو دیکھوں گا، ان کو دیکھوں گا، ان کو دیکھوں گا، پرانوں کو، دوسرے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ حضرت فرماتے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر نہیں کہا تو خیانت ہوگا، تیری طرف سے خیانت ہوگی، کیا اللہ کو جواب دے گا؟ میں تو اس ملفوظ میں ہی گھوم رہا ہوں۔ واہ۔ اور دوسروں کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، اور بے ضرورت کے یہ معنی ہے کہ اس میں کوئی شرعی ضرورت نہ ہو۔ دیکھو آگے نا، ایسے افعال جو شرعاً ضروری اور مفید نہ ہو، ابث اور لا یعنی کہلاتے ہیں، حدیث پاک میں ان کے ترک کا امر ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی غیبت ہے کہ کسی کے مکان یا گھوڑے، اب گاڑی آ گئی، یا اولاد میں یا موٹر سائیکل جو بھی، یا کسی اور چیز میں یا اس کے متعلقات میں سے کوئی چیز میں عیب نکالا جائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ آج کل محتاط لوگ بھی اس کا کم خیال رکھتے ہیں، اور جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں کا تو ذکر ہی کیا۔ میرا تجربہ ہے، حضرت مجدد کا تجربہ، حدیث پاک میں سال میں ایک مجدد آتا ہے، وہ نیا دین نہیں لاتا، بھولا ہوا دین جو ہے وہ یاد دلاتا ہے، حدیث پاک ہے یہ۔ میرا تجربہ ہے کہ جہاں چند لوگ بیٹھے اور کسی کا ذکر شروع ہوا، ضرور کسی نہ کسی برائی، کسی کی برائی اس تذکرے میں آ جاتی ہے۔ علاج اس کا یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے علیحدہ رہیں۔ جب لوگوں سے میل جول ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مفاسد کا دخل ہو ہی جاتا ہے۔ میں تحقیق سے کہتا ہوں ان گناہوں کا بڑا سبب بیکار بیٹھنا ہے،
فارغ نہ بیٹھا کر شیخ الحدیث مولانا رشید کہ عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم اشرف مدارس کے ان کا شعر ہے یہ، فارغ نہ بیٹھا کر کچھ کام کیا کر. غور سے، ہاں بھائی، فارغ نہ بیٹھا کر کچھ کام کیا کر، اور نہیں تو پاجامہ ادھیڑ کر سیا کر. اللہ اللہ، ان معاصی کا بڑا سبب بیکار بیٹھنا ہے. اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ چوپالوں اور بیٹھکوں میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، جیسے اوتاق کہتے ہیں، ڈیرا کہتے ہیں، بیٹھک کہتے ہیں. اس کا نام تفریح، تباہ اور دل بہلانا رکھا ہے. وہاں کوئی دنیا کا کام تو ہوتا نہیں، نہ دین کا کام ہوتا ہے سوائے ہنسی مذاق. اور اب تو آپ کو پتہ ہے وہ اوتاق وغیرہ میں فلمیں، بے حیائی، عورتوں کا آنا، شراب پینا. بیٹھکیں نیک لوگوں کی بھی ہے، چمن میں نے دیکھا دین کی باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، مل کر کھانا کھایا، دین کی بات کی، روانہ ہو گئے ذرا. اور ان مشغلوں کو جن کو میں بیان کر چکا ہوں وہاں اور کوئی مشغلہ تو ہے نہیں. غیبت وغیرہ کی عادت پہلے سے پڑی ہوتی ہے. وہاں بیٹھ کر کم از کم یہی ہوتا ہے کہ زائد فضول باتیں ہوتی ہیں. آم فلاں باغ کے اچھے ہوتے ہیں اور فلاں کے خراب. اب کی بارش اچھی ہو رہی ہے، باغوں میں لطف آ رہا ہے، کھیل کود کا موسم ہے، وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے فضول باتیں بھی فی نفسی بری اور منکرات اللسان ہیں، زبان کے گناہ ہیں، اس میں داخل ہے. فضول باتیں ایسی ہیں جیسے گولی لگ گئی. زبان اس وقت ہمارے قبضے میں ہے، اس واسطے قدر نہیں جناب، ہمارے قبضے میں ہے، قدر نہیں. اس کی قدر جب ہی سمجھ میں آئے گی جب یہ ہاتھ سے نکل جائے گی، جب مر جائیں گے. پھر چاہیں گے کہ ایک دفعہ موقع مل جائے، ایک دو بار اللہ ہی کہہ لیں، لیکن پھر اختیار نہیں ہوگا جناب. یہ طویل مضمون ہے ورنہ پڑھ لیتا اس وقت. خیر، ایک شاخ غیبت کی چغلی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی شکایت آمیز بات دوسروں کو پہنچائی جائے. غیبت تو مطلق کسی عیب کے نقل کرنے کو کہتے ہیں، اور چغلی وہ غیبت ہے جس میں شکایت بھی ملی ہوئی ہے. اس کے سننے سے سننے والے کو ضرور غصہ آتا ہے اور وہ 10 گنا بدلہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے. دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو چغلی بھی اکثر بے بنیاد ہوتی ہے. پہلے میں نے بچپن سے سنا تھا چغلی گناہ ہے اور اس کی سزا خطرناک ہے. ابھی کچھ 1-2 سال پہلے مظاہر ایک جدید جلد نمبر 4 ادب کے باب میں پڑھا. چغلی کا مطلب جو میں سمجھتا تھا ادھر کی بات ادھر کرنا، وہی لکھا ہوا تھا کہ چغلی کا مطلب ہے ادھر کی بات ادھر کرا کر دونوں کو لڑا کر خوش ہونا. پہلی دفعہ بڑھاپے میں سنا یہ، خوش ہونا، لڑانا آپس میں. اس کے لیے موبائل کافی ہے، جو گروپ بنے ہوئے کافی ہے نہیں بھائی لڑانے کے لیے جناب. اور چغلی بھی اکثر بے بنیاد ہوتی ہے. سننے والوں سے تعجب کرتا ہوں کہ اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں. جس شخص کی چغلی کھانے کی عادت ہے وہ ایک ہی جانب کی چغلی نہیں کھائے گا بلکہ تمہاری بات بھی اس کے سامنے لگائے گا. آ گئی بات. اگر اس چغلی کو سچ سمجھا ہے تو اپنے اس عیب کو سچ سمجھنا چاہیے. یہ کوئی نہیں کرتا. دوسرے کی شکایت کو تو سمجھ لیتے ہیں کہ ضرور کچھ اصل ہوگی جب تو دوسرے تک پہنچی. غرض چغلی کھانا اور اس کی بات پر یقین کر لینا دونوں بے عقلی کی باتیں ہیں. اس مرض سے بہت بچنا چاہیے. اب آگے وقت نہیں ہے. چغل خور کا علاج. چغل خور کا سیدھا علاج یہ ہے کہ اول تو منع کر دے کہ ہم سے کسی کی بات مت کہا کرو، اور جو نہ مانے تو چغل خوری کے ساتھ چغل خور کا ہاتھ پکڑ کر اس شخص کے سامنے کرا دے جس کی چغلی کھائی ہے. اے بھائی آپ کے لیے یہ کہہ رہا تھا، یہ ہاتھ پکڑ کر. پہلوان ہو تو پھر ظاہری بات ہے کیا کریں گے. غالباً یا تو یہ چغل خور جھوٹا نکلے گا اور پھر کبھی چغلی نہیں کھائے گا، اور اگر سچا نکلا تو وہ شخص شرمندہ ہو کر معذرت کرے گا. مانوال صاحب لکھ لینا بھائی چغلی کے بارے میں، پرچہ بنا لے اس کا، لکھ لیں اپنے کام میں جناب. غالباً یہ تو چغل خور جھوٹا نکلے گا اور پھر کبھی چغلی نہ کھائے گا. اگر سچا نکلا تو وہ شخص شرمندہ ہو کر معذرت کرے گا، اور اس طریقے سے باہم صلح اور صفائی ہو جائے گی. اور جن دو شخصوں میں منہ در منہ صفائی کی باتیں ہو جاتی ہیں پھر چغلی کھانے کی ہمت ذرا کسی کو پھر کم ہی ہوتی ہے. بس اللہ ہم سب کو بچائے اپنی رحمت سے. لعنتی چیز 48 صفحے ہیں اور ابھی بھی 27 صفحے پر پہنچے ہم. چغلی، غیبت اور اس کے بارے میں جو بیان ہو چکا غیبت پر.